اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك یا ملجأ العاملین. پروردگار اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما. آمین. دعا سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول امتیوں کو کہ اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے. 8ویں دن کی دعا میں سب سے اہم بات سب سے پہلے ذکر یتیموں کا ہوا ہے کہ یتیموں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، اور اگر کوئی یتیم کی پرورش کرے، یتیم کی پالے اسے، تو اس کے لیے قیامت میں وہ مقام ہے کہ جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائیگی میں اسے جگہ نصیب ہوگی. چنانچہ یتیموں کے لیے بہت سا تاکید ہے اسلام میں، اس لیے کہ یتیم اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں رکھتا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو جھڑکو نہیں، بدسلوکی اور بد روئی کے ساتھ پیش مت آؤ. چنانچہ کئی واقعات یتیموں کے سلسلے میں ملتے ہیں، ان سے ہم صرف نظر کر کے آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ جو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اربع من کن فیہ، 4 ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان میں ہو، یہ صفت پائی جائے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے گھر اور مقام مرتبہ جنت کے اندر بناتا ہے. سب سے پہلا وہ شخص کہ جو من آوَ الیتیم، کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یتیم کی پرورش کرے، یتیم سے اچھا سلوک کرے. وَرَحِمَ الضَّعِیف، دوسرا وہ شخص کہ جو ضعیف کمزور بوڑھے پر رحم کرے اور اس سے اچھی طریقے سے پیش آئے. وَأَشْفَقَ عَلَى وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے اور ان کا خیال رکھے. وَرَفِقَ مَمْلُوكَهُ، چوتھا وہ شخص کہ جو اپنے مملوک غلام یا کنیز سے اچھا سلوک کرے، ان سے اچھا برتاؤ کرے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث چھٹے امام سے ہے کہ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ رَحْمَةً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے رحمت اور شفقت کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ اسے ہر بال کے جس کے اوپر سے ہاتھ پھیرے گا، ہر بال کے عوض ایک نور قیامت میں اس کے لیے معین فرمائے گا. یہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں یتیموں کا خیال رکھے، خصوصاً وہ یتیم کے جو رشتہ دار بھی ہوں، جاننے والے بھی ہوں، ہمسائے ہوں، اور انسان ان کو جانتا پہچانتا ہو. ایسے بچوں اور ایسے یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو اس دعا میں ہے اطعام طعام، کھانا کھلانا، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں افطار
کروانا۔ افطار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو ایسا ہی ہے کہ اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے ہی سے وہ اس کا روزہ کھلوائے، اسے بہت زیادہ جو ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کے جو حل عطا، سورہ حل عطا کے نازل ہونے کا سبب بنا، وہ بھی اسی طریقے سے اطعام طعام تھا کہ جس وقت نظر رکھنے کے بعد نظر کی روٹیاں دی گئیں، افطار کے لیے روٹیاں بنائی گئیں، اور افطار کے وقت مسکین، یتیم و اسیر آئے اور انہوں نے سوال کیا، اور ان ہستیوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں انہیں دے دیں۔ اور یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اس لیے اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ماہ مبارک رمضان کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت روزہ دار کو افطار کرانا ہے۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کو اگر کوئی افطار کرائے تو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جتنی ایک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اس سے زیادہ فضیلت روزہ کھلوانے کی اور اطعام طعام کی فضیلت ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ من موجبات المغفرہ اطعام الطعام، کہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب اطعام طعام ہے۔ اگر کوئی کھانا کھلائے کسی مستحق کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے مغفرت اللہ سے مانگی ہو، اس کا سبب اس نے مہیا کیا۔ من الایمان حسن الخلق، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من الایمان حسن الخلق و اطعام الطعام، ایمان کا حصہ حسن الخلق، حسن اخلاق ہے، اچھا سلوک ہے، اور اطعام طعام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو فضیلت بیان کی ہے، اس دعا میں اشارہ ہوا ہے، وہ سلام کرنا ہے۔ سلام کرنا اسلام میں بہت زیادہ تاکید رکھتا ہے۔ سلام کرنا خود جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن اس کا جواب واجب ہے۔ سلام بلند آواز میں کرنا چاہیے۔ سلام اگر کوئی سوار ہے تو وہ پیادے کو سلام کرے، اگر چھوٹا ہے بڑے کو سلام کرے، اگر فرد تنہا ہے اور مجمع میں سے گزر رہا ہے تو مجمع کو سلام کرے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھے کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے جو برادران دینی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو سلام کرے، اور یہ خیال رہے کہ کسی کو اس کے دولت، مقام، پوسٹ کی وجہ سے سلام نہ کرے۔ تو بہتر انداز میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے۔ مثلا اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طریقے سے، اور اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا بہترین عمل آپ کی نظر میں کیا ہے تو فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، بھوکے کو کھانا کھلانا اور سب کو سلام کرنا۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، عجیب بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بہت زیادہ مرسوم نہیں ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں کہ جس کو پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے تم نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کی بہت اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے بتلایا کہ یتیموں سے اچھا سلوک ہونا چاہیے، اطعام طعام ہونا چاہیے، اور سلام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز اس دعا کی آخری، صحبت الکرام، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ انسان معاشرت کا بھوکا ہے، اور اس کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے، یعنی اگر وہ زندگی کرے اپنے اطراف میں دیکھتا ہے کہ کس سے دوست بنائے، اور وہ جس سے اس کی میچنگ ہوتی ہے اسے وہ دوست بنا لیتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اچھے دوست بنائے جائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ،
انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ اچھے دیندار اور متقی شخص کا یہ دوست ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو ڈانٹتے ہیں کہ تم عبد الرحمن بن یعقوب سے کیوں بات چیت کرتے ہو، معاشرت کیوں تم رکھتے ہو، اس سے آنا جانا تمہارا کیوں ہے؟ کہا کہ مولا وہ میرا ماموں ہے۔ کہا کہ اس کا عقیدہ خدا کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے اس کے عقیدے سے کوئی کام نہیں ہے، میں اس کے عقیدے پر عمل نہیں کرتا ہوں، میں اس کا ہم عقیدہ نہیں ہوں۔ فرمایا کہ یا اس کے ساتھ تعلق، یہ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے صحبت کی۔ فرمایا کہ یا اس کے ساتھ تعلق رکھو اور ہمیں چھوڑ دو، یا ہمارے ساتھ تعلق رکھو اور اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ کسی وقت اس پر عذاب ہو اور تم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور تم بھی اس عذاب کے نیچے آ جاؤ، تم پر بھی وہ عذاب شامل حال ہو جائے تمہارے بھی؟ جیسے کہ جناب موسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جس وقت نیل سے نکل رہے تھے، اپنے مومنوں کے لے کر، فوج کو لے کر نکل رہے تھے، اس وقت جناب موسیٰ کا ایک صحابی تھا کہ جس کے والد، جس کے باپ جو ہے وہ فرعون کی فوج میں تھے اور غرق ہو رہے تھے۔ وہ دوڑ کے واپس گیا ان کے پاس اور سمجھانے لگا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں تاکہ آپ کی بھی نجات ہو جائے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ عذاب نازل ہو گیا اور وہ بھی غرق ہو گیا، فرعونیوں کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا۔ جناب موسیٰ کو یہ خبر ملی، جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے سوال کیا کہ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ وہ مومن تھا، وہ میرا پیروکار تھا، اسے کیوں عذاب ہوا؟ جواب ملا کہ جس وقت عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت عذاب کے جو دائرہ ہے اس کے اندر جو بھی آ جائے وہ معذب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے احتیاط سے اور پابندی کے ساتھ ان پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ خود بھی نیک ہوں اور نیکوں کے ساتھ دوستی کریں۔ پروردگار ہمیں اور جتنے بھی افراد ہیں ان کو کہ جو تجھ سے امید رکھتے ہیں، یا ملجأ العاملین، جو تجھ سے امید رکھتے ہیں، ان کی امیدوں پر کامیاب فرما اور ان کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں مستجاب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔